يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر مفتاح الفرج، صبر آسائش کی کنجی ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر آسائش کی کنجی ہے۔ بحث جو ہے میرے عزیزو بھائیو، ہماری منطق اول کے تیسرے باب میں تھی الباب الثالث المعرف وتلحق به القسمت۔ اس کو ہم نے شروع کیا تھا سابقہ درس میں اور عرض کیا تھا کہ پہلا باب جو ہے ہمارا مباحث الفاظ کے بارے میں تھا۔ حقیقت میں یہ پہلا باب مقدمہ تھا کل مباحث منطق کے لیے، دوسرا باب کلی اور جزئی کے بارے میں تھا، یہ دوسرا باب بھی مقدمہ تھا اس باب معرف کے لیے جس کو ہم نے کل سے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ معرف اور معرف ہر دو کلی ہوں۔ معرف یعنی تعریف کرنے والا، معرف جس کی تعریف کی جائے۔ معرف اور معرف کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر دو کلی ہوں، پس لازم تھا کہ اول مفہوم میں کلی اور جزئی کو پہچانے، نیز معرف کے ساتھ مساوی ہو، نہ عام و خاص ہو، نہ مبین ہو۔ پس یہ بھی لازم تھا کہ انواع نسب جو دو کلیوں کے درمیان ہیں ان کو بھی پہچانے۔ ابھی جو شروع کیا ہوا ہے باب سوم معرف ہے، اس کتاب المنطق کا جو ہے ایک اصلی بحث ہے اس تیسرے باب کی۔ اس باب معرف میں ایک مقدمہ ہے، ایک اصلی بحث ہے اور ایک خاتمہ ہے کہ جو مبحث قسمت ہے اس میں آئے گا کہ قسمت کیا ہے، اصول قسمت کیا ہے، قسمت کے کیا ثمرات ہیں۔ تو اس تیسرے باب میں جو تین بحثیں ہیں، ایک مقدمہ، ایک اصلی بحث اور ایک خاتمہ۔ تو پہلے مقدمہ جو ہے، انسان جب کسی چیز کی آگاہی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس آگاہی پیدا کرنے کے لیے اس کو 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ ان سوالوں کا جواب دینا منطق کا کام نہیں ہے، بلکہ بعض سوال کتب لغت سے مربوط ہیں، بعض جو ہیں فلسفہ اور بعض دوسرے علوم سے ہیں، لیکن منطق کا کام یہ ہے کہ یہ سوال کس طرح مطرح ہوں اور ترتیب طبی ان سوالوں کی کیا ہے، ان کے بارے میں منطق بتاتی ہے کہ آخر آپ نے ایک چیز کے بارے میں جو معلومات لینا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے سوالوں کی سیٹنگ اور ترتیب طبی کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ منطق کا کام ہے صحیح روش فکر کرنا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیز و باز؟ تو پھر اس مقدمے کے لیے جو عرض ہے، کسی چیز کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے عرض ہوا تھا کہ کسی بھی زبان، عربی، فارسی، انگلیسی، اردو کا کوئی لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی معرفت کے لیے 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا جو مرحلہ تھا وہ لفظ کے معنی کے بارے میں تھا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کو لفظ کے معنی کا پتہ نہ ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ مثلا ہم لفظ غضنفر کے معنی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے اسد ہے۔ مثلا سمیدہ
کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے سید۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے لفظ کے معنی کی آشنائی ہے۔ دوسرے مرحلے میں آغا جان اس معنی کی حقیقت اور تفصیل کو پوچھا جاتا ہے کہ اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، اور ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے عزیزو یہ تھا کہ کسی شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کرنا ہوتا ہے، اور جو ہم سوال کرتے ہیں وہ حل بسیطہ کے ذریعے سے ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آیا مثلا زید موجود ہے، آیا یا مثلا بکر موجود ہے۔ ایک موجود کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے وجود کے بارے میں اور اس کو طلب کرنے کے بارے میں جو ہے سوال ہے تیسرا مرحلہ۔ آج کی بحث چوتھے مرحلے سے شروع ہونی ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ادھر جو ایک نقطہ بیان ہوا ہے یاد دہانی کے طور پر، وہ یہ ہے، ایک ہے مائع شارعہ اور مائع حقیقیہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان آپ کو بتایا تھا کیا فرق ہے۔ عرض کیا تھا کہ مائع شارعہ اور مائع حقیقیہ معنی اور حقیقت کے لحاظ سے ایک ہیں، یعنی مائع حقیقیہ وہی مائع شارعہ ہے اور مائع شارعہ وہی مائع حقیقیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک چیز کے وجود کے علم سے پہلے اس کی ماہیت کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا نام مائع شارعہ ہے، اور اگر ایک چیز کے وجود کے علم کے بعد اس کی ماہیت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ مائع حقیقیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گزشتہ بحث تھی اور اس کو ربط دینے کے لیے پڑھا ہے۔ اصل بحث جو ہماری شروع ہو رہی ہے وہ 3 مرحلے ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیے تھے، آج ہم اس چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے یہ ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے کسی چیز کی صفت، کسی چیز کے لیے کسی صفت یا خاص حالت کے ثبوت کے بارے میں تصدیق طلب کرنے کا مرحلہ ہے۔ دوبارہ سننا، یہ مرحلہ کسی چیز کے لیے کسی صفت یا خاص حالت کے ثابت ہونے کے بارے میں تصدیق طلب کرنے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے پر بھی حل کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن اس حل کا نام حل مرکبہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کسی چیز کے وجود کو فرض کرنے کے بعد، وجود کو فرض کرنے کے بعد اس کے لیے کسی اور شے کے ثبوت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جبکہ حل بسیطہ کے ذریعے سے کسی چیز کے ثبوت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حل بسیطہ کے ذریعے حل اللہ موجود، کہ اللہ موجود ہے۔ پھر حل مرکبہ کے ذریعے سے پوچھا جائے گا کہ اللہ جو موجود ہے مرید بھی ہے یا مرید نہیں ہے۔ تو یہ ہے آغا جان چوتھا مرحلہ۔ چوتھے مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کسی صفت یا خاص حالت کو ثابت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے وہ ہے حل مرکبہ، کیونکہ اس کے ذریعے کسی چیز کے وجود کے مفروض ہونے کے بعد اس کے لیے کسی اور شے کے ثبوت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ پانچواں جو مرحلہ ہے یہ علت سبب کے طلب کرنے کا مرحلہ ہے، یا فقط حکم کی علت یا حکم اور وجود دونوں کی علت کو طلب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں ہمارے 5 مرحلے تمام ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر سننا
کسی بھی زبان کا کوئی لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ لفظ کا معنی ہے، دوسرا مرحلہ لفظ کے معنی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کسی چیز کے وجود کی تصدیق کو طلب کرنے کا مرحلہ ہے۔ اس کا یہ مثلاً یہ چیز موجود ہے، موجود نہیں ہے، کسی شے کے وجود کی تصدیق طلب کرنے کا مرحلہ ہے، نمبر 3 ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں کسی چیز کے لیے کسی صفت یا خاص حالت کو ثابت کرنے کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور 5واں مرحلہ جو ہے وہ علت اور سبب کا ہے، حکم کی علت یا حکم اور وجود دونوں کی علت کو طلب کیا جاتا ہے 5ویں مرحلے میں۔ ٹھیک ہے عزیزو، اس مطلب کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ وَإِذَا حَصَلَتْ لَكَ هَذِهِ الْمَرَاحِلُ انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة۔ جب آپ کو یہ مراحل حاصل ہو گئے، انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، تو آپ بالطبع جو ہے چوتھے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہی طلب التصدیق بثبوت صفت او حال لشیء۔ وہی یہ چوتھا مرحلہ کیا ہے، طلب التصدیق، تصدیق کو طلب کرنا ہے، بثبوت صفت او حال لشیء، کسی چیز کے لیے صفت کو ثابت کرنا یا حال کو ثابت کرنے کی تصدیق کو طلب کرنا ہے۔ وَيُسْأَلُ عَنْهُ بِهَلْ أَيْضًا يُسْأَلُ عَنْهُ، یہ جو طلب التصدیق بثبوت صفت ہے، اس کے بارے میں حل کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ وَلَكِنْ تُسَمَّى هَذِهِ حل المرکبہ، لیکن اس کو حل مرکبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِهَا عَنْ ثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بَعْدَ فَرْضِ وُجُودِهِ، اس لیے کہ حل مرکبہ کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بعد فرض وجود ہی، اس شے کے وجود کو فرض کرنے کے بعد کہ یہ چیز ہے، اس کے لیے ایک چیز کو ثابت کرنے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ دوبارہ وَلَكِنْ تُسَمَّى هَذِهِ حل المرکبہ، لیکن اس کو حل مرکبہ کا نام دیا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِهَا عَنْ ثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بَعْدَ فَرْضِ وُجُودِهِ، اس لیے کہ حل مرکبہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے ثبوت شَيْءٍ لِشَيْءٍ، ایک چیز کو ایک چیز کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بعد فرض وجودِهِ، اس شے کے وجود کے فرض کرنے کے بعد۔ والبسیطۃ یسأل بها عن ثبوت شیء فقط، اور حل بسیطہ کے ذریعے سے جو ہے عن ثبوت شیء فقط، صرف ثبوت شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ فیقال للسؤال بالبسیطۃ مثلا هل اللہ موجود، پس حل بسیطہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، حل بسیطہ کے ذریعے کہا جاتا ہے مثلا حل اللہ موجود، کیا اللہ موجود ہے، والسؤال بالمرکبہ بعد ذالک، اور اس حل بسیطہ کے بعد حل مرکبہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے حل اللہ الموجود مرید، کیا اللہ جو موجود ہے مرید ہے۔ فإذا أجابك المسؤول عن حل البسيطة أو المركبة تفضع نفسك إلى المرحلة الخامسة، جب مسئول نے آپ کو جواب دے دیا حل بسیطہ یا حل مرکبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، وَإِذَا أَجَابَكَ الْمَسْئُولُ عَنْ حَلِّ الْمُرَكَّبَةِ حل البسیطہ أو المرکبہ، جب مسئول نے آپ کو حل مرکب بسیطہ اور مرکبہ کے ذریعے جواب دیا
تفزع نفسک الی المرحلۃ الخامسہ، تو آپ کا نفس جو ہے پرواز کرتا ہے 5ویں مرحلے میں، وہی طلب العلت، اور وہ علت کو طلب کرنا ہے، اما علت الحکم فقط، یا حکم کی علت کو، ای البرہان یعنی برہان کو، الا ما حکم بہ المسئول فی الجواب عن حل، کہ جس چیز کے بارے میں مسئول نے حکم لگایا ہے فی الجواب عن الحل، حل کے جواب میں، او علت الحکم و علت الوجود مان، یا علت حکم یا علت وجود دونوں کے بارے میں جو ہے سوال کیا جاتا ہے، لے تعرف السبب فی اصول ذالک الشیء واقعا، تاکہ آپ جو ہے نا سبب واقعی کو معلوم کر لیں، فی اصول ذالک الشیء، اس شے کے حصول میں سبب واقعی کو معلوم کر لیں، وَيُسْأَلُ لِأَجْلِ كُلِّ مِنَ الْغَرْضَيْنِ بِكَلِمَةِ لِمَا الاستفہامیہ، اور ہر دو غرضوں کے لیے یعنی علت حکم یا علت حکم اور وجود دونوں غرضوں کے لیے سوال کیا جاتا ہے بکلمہ لما استفہامیہ، لما استفہامیہ کے ذریعے سے، فَتَقُولُ لِطَلَبِ علت الحکم مثلا، ٹھیک ہے نا، فتقول، پس تم کہتے ہو علت حکم کو طلب کرنے کے لیے، مثلا لما کان اللہ مریدا، وتقول مثلا لطلب علت الحکم و علت الوجود مان، اور تم علت حکم اور علت وجود دونوں کے لیے کہتے ہو لما کان المقناطیس جاذبا للحدید، ٹھیک ہے، مقناطیس جو ہے کیوں لوہے کو جذب کرتا ہے، کما لو کنت قد سألتا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہو، حل المقناطیس جاذب للحدید، کیا مقناطیس لوہے کو جذب کرتا ہے، فاجاب المسئول، مسئول نے جواب دیا ہو بنام، نام کے ذریعے، فإن حقک ان تسأل ثانیا عن العلت، تو آپ کو حق ہے کہ آپ دوسری مرتبہ علت کے بارے میں سوال کریں، فتقول لما، تو پس تم کہو لما، تلخیص و تعقیب، جب وہ 5 مرحلے ہمارے پورے ہو گئے تو اب مطلب ہے تلخیص و تعقیب، ٹھیک ہے، تلخیص اور تعقیب، یعنی اسی پچھلے سوالوں کا یہاں خلاصہ جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ما ہے، ما کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ ما 2 قسم کا تھا، شارعہ اور حقیقیہ، اس سے مصدر ثنائی مائیہ ہے، ما کی مصدر ثنائی کیا ہے، مائیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بتا رہا ہے کہ ایک مصدر ماہیت ہے ما ہوا کی، وہ بھی مصدر ثنائی ہے۔ حل جو ہے بسیطہ اور مرکبہ میں تقسیم ہوتا ہے، بسیطہ کے ذریعے کسی چیز کے وجود یا عدم کو طلب کیا جاتا ہے، اور مرکبہ کے ذریعے سے کسی ایک چیز کے کسی دوسری چیز کے لیے ثبوت یا عدم ثبوت کی تصدیق طلب کی جاتی ہے۔ لما کے ذریعے سے بعض اوقات صرف تصدیق کا سبب پوچھا جاتا ہے، اور بعض اوقات تصدیق اور وجود دونوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کے جناب وہ حساب کا بحث کا جو ہے نا تھوڑا خلاصہ ادھر بیان کیا ہے، کوئی نیا مطلب اتنا خاص نہیں ہے۔ پھر فروع مطالب ہیں، ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں جو مطالب پہلے گزر چکے ہیں یہ اصلی مطالب ہیں، جن کے بارے میں جو ہے نا یہی کلمات ما ایو حل لما کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے جو مطالب تھے وہ اصلی مطالب تھے، اور یہ وہ کلی مطالب ہیں جن کے بارے میں تمام علوم میں بحث کی جاتی ہے، لیکن یہاں کچھ فری مطالب ہیں، فروع مطالب میں بتا رہے ہیں، یعنی پہلے مطالب اصلی تھے، ابھی کچھ فری مطالب ہیں جن کے بارے میں کیفا، اینا، متا، کم، من کے ذریعے پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا جزئی مطالب ہیں، یعنی سابقہ مطالب کی نسبت امہات مسائل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ عام نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پر جس چیز میں کیفیت نہیں پائی جاتی ہے انسان اس کے بارے میں کیفا کے ذریعے سوال نہیں کرتا، جس چیز کا مکان و زمان نہیں ہے انسان اس کے بارے میں اینا اور متا کے ذریعے سوال ہی نہیں کرتا،
علاوہ بر اس کے کہ یہ جو حل مرکبہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کے ذریعے سے ہم بعض اوقات ان عین متا سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ پوچھیں کتاب کے کاغذ کا رنگ کیسا ہے اور یہ کہاں ہیں اور کب چاپ ہوئی، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا کتاب کا کاغذ سفید ہے، آیا یہ لائبریری میں موجود ہے، آیا یہ اسی سال میں تاب ہوئی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی حل مرکبہ کے ذریعے سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں آغا جان فروع مطالب، سابقہ تھے مطالب اصلی۔ توجہ فرمائیے آغا جان، آسان ہے۔ تلخیص و تعقیب، تلخیص اور تعقیب، ظہر مما تقدمہ، سابقہ بحث سے یہ ظاہر ہوا، ظہر مما تقدمہ، جو گزرا اس سے ظاہر ہوا، کیا جی؟ ما لطلب تصور ماہیت شے، ما جو ہے کسی چیز کی ماہیت کو طلب کرنے کے لیے ہے، وتنقسم الی شارعۃ والحقیقیہ، اور ما تقسیم ہوتا ہے شارعہ اور حقیقیہ میں، ویشتق منہا مصدر ثنائی، اور اس ما سے مصدر ثنائی کو مشتق کیا جاتا ہے، فیقال مائیہ، پس کہا جاتا ہے مائیہ، ومعنہ الجواب عن ما، معیت کا معنی کیا ہے الجواب عن ما، جو ما کے جواب میں ہو، کما ان ماہیت مصدر ثنائی من ما ہوا، جیسا کہ ماہیت مصدر ثنائی ہے ما ہوا کی۔ آوازان توجہ، وَأَيُّ لِطَلَبِ التَّمِيزِ شَيْئًا مَا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ تَمِيزًا ذَاتِيًّا، ایو جو ہے کسی چیز کی تمیز کو طلب کرنے کے لیے آتی ہے، وہ چیز جو جنس میں شریک ہوتی ہے، تمیزاً ذاتی کو طلب کیا جاتا ہے، اور عرضیاً یا عرضی کو، بعد العلم بجنسی، اس چیز کے علم کے بعد۔ وحل آ گیا جی، حل کیا ہے جی؟ تنقسم الی بسیطۃ، الی بسیطۃ، حل جو ہے تقسیم ہوتا ہے بسیطہ کی طرح، ویطلب بہا تصدیق بوجود شیء وعدمہ، اس حل بسیطہ کے ذریعے سے ایک چیز کے وجود یا عدم کو طلب کیا جاتا ہے، ومرکبۃ، حل تنقسم الی بسیطۃ ومرکبۃ، اور حل مرکب ہوتا ہے، ویطلب بہا تصدیق بثبوت شیء لشیء، حل کے ذریعے سے ایک چیز کے لیے ایک چیز کو ثابت ہونے کو طلب کیا جاتا ہے، وعدم ہی یا عدم ثبوت کو طلب کیا جاتا ہے، ویشتق منہا مصدر ثنائی، اور اس حال سے مصدر ثنائی مشتق کی جاتی ہے، ویقال الحلیہ البسیطہ والمرکبہ حلیہ، واللیما ہے کلمہ لیما، یطلب بہا تارتاً علت التصدیق فقط، لیما جو ہے اس کے ذریعے کبھی کبھی علت تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، وأخرى علت التصدیق والوجود معاً، اور دوسرا جو ہے علت تصدیق اور وجود دونوں کو طلب کیا جاتا ہے، وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مصدر ثنائی، اور لیما سے جو ہے نا مشتق کیا جاتا ہے مصدر ثنائی کو، فَيُقَالُ الْلِمِّيَّةُ بتشدید المیم والیاء مثل کمیہ من کم الاستفہامیہ، فمعنی لمیت شیء علیت، لمیت شیء کا معنی علیت، اس چیز کی علت ہے۔ فروع المطالب، فروع مطالب، فرعی مطالب، ما تقدم ہی اصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الادوات، جو مطالب ما تقدم، جو مطالب گزر چکے ہیں، یہ اصول المطالب، یہ اصلی مطالب ہیں، التي يسأل عنها بتلك الادوات، بہا اصول مطالب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، بتلك الادوات، ان ادوات کے ذریعے، ان ادوات سے مراد کیا ہے ما ایو حل لما کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، ما تقدم ہے اصول المطالب، جو گزرے وہ اصول مطالب تھے، التی یسأل عنہا، جن اصول مطالب کے بارے میں ان ادوات ما ایو حل کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، وہی المطالب الکلیہ، اور یہ وہ کلی مطالب ہیں، التی یبحث عنہا فی جمیع العلوم، جن اصول مطالب اور کلی مطالب کے بارے میں تمام علوم میں بحث کی جاتی ہے، وہناک مطالب اخرى،
युसअलु अन्हा बिकैफ व ऐना व मता व कम व मन। और वहाँ कुछ दूसरे मतलब भी हैं, ठीक है ना, मतलब भी हैं जिनके बारे में कैफा, ऐना, मता, कम, मन के ज़रिए सवाल पूछा जाता है। वही यह मतलब जुज़िया, और ये जुज़िया मतलब हैं। ए इन्नहा लैसत मिन उम्महातिल मसाइल बिल क़ियास इलल मतालिबिल ऊला। ए इन्नहा यानी ये उम्महात मसाइल नहीं हैं बिनिस्बत मतालिब ऊला के, ठीक है। क्यों? ले अदम अमूम फ़ायदत, या क्योंकि इनका अमूमी फ़ायदा नहीं है। फ़इन्नमा ला कैफियत ला मसलन ला युसअलु अन्हु बिकैफ़ा, फ़इन्नमा ला कैफियत ला मसलन जिसकी कैफियत नहीं है, ला युसअलु अन्हु उसके बारे में कैफ़ा के ज़रिए सवाल नहीं किया जाता। व मा ला मकाना ला और ज़माना ला युसअलु अन्हु बिऐना व मता, और वो जिसका मकान ये ज़मान नहीं है, ऐना और मता के ज़रिए सवाल नहीं किया जाता है, ठीक है नहीं। इलावाज़ीन अला अन्नहु इलावाज़ीन यजूज़ु अन युस्तगना अन गालिबन बिमतलब हल मुरक्कबा, इनसे बेनियाज होना जायज़ है हल मुरक्कबा के मतलब के ज़रिए। अला अन्नहु यजूज़ु अन युस्तगना अन गालिबन बिमतलब हल मुरक्कबा, इलावाज़ीन जायज़ है कि इनसे बेनियाज हो जाए गालिबन बिमतलब हल मुरक्कबा के ज़रिए। फ़बदलन अन तकूला मसलन कैफ़ा लौन वरक़िल किताबे, बजाय इसके कि तुम कहो कैफ़ा लौन वरक़िल किताबे, ठीक है ये नहीं, किताब के कागज़ का रंग कैसा है। व ऐन हुआ, और ये कहाँ है। व मता तोबिया, और कब तबा हुई, कब चाप हुई। तकूलो तुम कहो हल वरक़ुल किताबे अबियज़, आया किताब का कागज़ सफ़ेद है, किताब का कागज़। वहल हुवा फिल मकतबते, आया ये लाइब्रेरी में मौजूद है। वहल तो बेहाज़लम, आए ये इसी साल में तब हुई, ठीक है। हाँ कज़ा, और इसी तरह, ठीक है। वलिज़ा वसफ़ू हाज़िहिल मतालिब बिल फ़ुरू, लिहाजा इन मतालिब को फ़ुरू व तिलका बिल उसूल, और सब का मतालिब को उसूल करार दिया गया है, ठीक है मेरे अजीज़ों। ये मतलब हमारे जो है इब्तिदाई बहस थी, जो कि बल्लुत्फ़ खुदा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम हो गई अगजान, ठीक है। तीसरा बाब हमारा मुअर्रिफ़ के बारे में था, और ये जो मुअर्रिफ़ वाला मौजू है इसमें मैंने अर्ज़ किया है आपकी खिदमत में कि 3 मतलब बयान होने, एक मुकदमा है इस तीसरे बाब में, एक असली मौजू है और एक ख़त्म है। वो जो मुकदमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगाजान इस दर्स में तमाम हो गया है, ठीक है। तकरीबन 2 दर्सों में, एक दर्स पिछला और इस आज के दर्स में मुकदमाती बहस इस बाब मुअर्रिफ़ की तमाम हो गई। अब अगला दर्स जो है हमारा वो जनाब अली शुरू हो जाएगा, वही असली बहस, और फिर आखिर में ख़ात्मा आ जाएगा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें अज़ीज़ों, सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।